الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے خصوصی درس کتاب التوحید میں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں آپ تمامی ناظرین کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں جو صاحب کتاب نے اس کتاب کے تیسرے باب میں ذکر کیا ہے، انشاءاللہ مختصر تشریح کے ساتھ آپ ناظرین کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اس تیسرے درس میں صاحب کتاب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب ولا عذاب۔ اس کا معنی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا بیان، اس چیز کا باب کہ جو توحید کامل اختیار کرتا ہے وہ جنت میں بغیر کسی حساب اور بغیر کسی عذاب کے داخل ہوگا۔ اس درس میں انہوں نے قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ پیش کی اور اسی طریقے سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث انہوں نے پیش کی۔ سب سے پہلی آیت کریمہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق انہوں نے پیش کی۔ یہ آیت کریمہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 120 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت کے پیشوا تھے، امام تھے، قانتا للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار تھے، حنیفا یکسو تھے، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ معزز ناظرین، یہ جو آیت کریمہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق سنی ہے، یہ آیت پیش کر کے صاحب کتاب اصل بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر عام طور پہ جو کمال صفات توحید سے متعلق ہونی تھی وہ ساری کی ساری صفات بفضل اللہ ان کے اندر موجود تھی۔ پہلی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، امت کے قرآن مجید کی روح سے اگر دیکھیں گے تو اہل علم نے 4 معنی بیان کیے۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر امت کا معنی پیشوا ہے، امت کا معنی امام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام امت کے سب سے عظیم امام تھے، پیشوا تھے، اور امت کا یعنی پیشوا کا امام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ساری کے ساری کمال صفات اور ساری کے ساری خیر و بھلائی کے صفات اس کے اندر یکجا جمع ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھی جو توحید کے اعلیٰ درجے پر فائز انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ فرما رہے قانتا للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے معنی میں فرما بردار تھے، اطاعت گزار تھے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جو مشرکین کی عادات اور صفات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ایک مشرک انسان کون ہوتا ہے؟ ایک مشرک انسان وہ ہوتا ہے جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ ایک بدعتی انسان اگر ہے تو وہ بدعت کرتا ہے، اور ایک نافرمان انسان ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے قانتا للہ کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح معنی میں فرما بردار تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نہ مشرکین کی طرح شرک کرتے، نہ بدعتیوں کی طرح بدعت کرتے، اور نہ ہی نافرمانوں کی طرح نافرمانی کرتے۔ تو لہٰذا جب یہ 3 چیزیں اس انسان کی زندگی میں نہ ہو، نہ شرک ہو، نہ بدعت، نہ خرافات، نہ نافرمانی ہو، تو صحیح معنی میں یہی انسان کامل توحید پرست انسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ مزید فرما رہے ہیں حنیفاً، یعنی یکسو تھے، یعنی جو عام طور پر ایک مشرک کے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی محبت ہوتی ہے، وہیں پر غیر اللہ کی محبت بھی اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور کہیں کبھار تو اس سے بھی زیادہ اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی، غیر کی محبت بھی اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حنیفاً کہ وہ صحیح معنی میں یکسو تھے، مطلب ان کے دل کے اندر ذرا برابر بھی غیر اللہ کی محبت نہیں تھی، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے محبت تھی۔ اس کے بعد مزید اللہ فرما رہے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مفسرین نے ایک نقطہ یہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کی کیونکہ ان کے زمانے کے اندر اس وقت خود آپ دیکھ لیجئے ان کے باپ آزر بتوں کی پرستش کرنے والے، بلکہ بتوں کو بیچنے والے تھے، ان کا کاروبار کرنے والے تھے، تجارت کرنے والے تھے۔
تو ایسے موقع پر اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام تھے جہاں پر چاروں طرف شرک پھیلا ہوا تھا اور سارے کے سارے مشرک تھے سوائے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے مشرک تھے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ توحید پر باقی تھے اور وہ سچے معنی میں موحد انسان تھے. تو لہٰذا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی بتا رہے ہیں کہ جو صفات توحید کے لیے ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری صفات ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھی. تو یہی صفت ایک توحید پرست انسان کے اندر ہونی چاہیے. اگر یہ چیزیں موجود ہیں انسان کے اندر، وہ جنت کے اندر بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت کے اندر آسانی سے وہ انسان داخل ہو جائے گا. اسی طریقے سے بطور استشہاد قرآن مجید کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 59 صاحب کتاب نے پیش کی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح معنی میں مومن انسان کون ہے ان کی صفت اللہ نے بتائی. اللہ نے فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو یہ قرآن مجید کی آیت خود بتا رہی ہے توحید پرست انسان کون ہے، جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اسی کی بندگی کرتا ہے اور اسی کی رضا کے لیے کوئی عبادت کو انجام دیتا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر شرک کی نفی کی گئی ہے. اس کے علاوہ معزز ناظرین، ایک تیسری دلیل جو صاحب کتاب نے پیش کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. اس کے اندر ایک عظیم تابعی جن کا نام حسین ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ موجود تھا. سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہے؟ ایک عظیم تابعی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خصوصی شاگرد ہیں، بڑے خاص شاگرد تھے آپ. سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے سارے لوگوں سے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا، وہ کہنے لگے کہ گزشتہ رات تم میں سے کسی نے ٹوٹتے ہوئے ستارے کو دیکھا؟ حسین ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، کہا کہ میں نے دیکھا. اور آگے یہ کہنے لگے کہ میں اس وقت نماز کے اندر مشغول نہیں تھا بلکہ نماز کے علاوہ تھا، کسی ایک کام میں مشغول تھا، تو اچانک مجھے کسی ایک زہریلی جانور نے کاٹ لیا، زہریلی جانور نے مجھے ڈس لیا. تو سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سوال کیا، کہا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دم کیا، مطلب رقیہ کیا اپنے آپ پر، یعنی جھاڑ پھونک کیا. تو پھر اس کے بعد میں دوبارہ سوال کیا، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، دم کیوں کیا تم نے؟ تو وہاں پر حسین ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جواب دینے لگے کہ اس حدیث کی بنا پر، اس حدیث کی بنیاد پر جو ہمیں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے بریدہ ابن الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے جو ہمیں حدیث بیان کی اس کے مطابق میں نے عمل کرتے ہوئے اپنے آپ پہ دم کیا، اپنے آپ پہ رقیہ کیا. اور وہ حدیث بتاتے ہیں کہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اسی واقعے میں موجود ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا رقیۃ الا من عین او حمۃ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹنے میں ہی رقیہ کیا جائے گا، دم کیا جائے گا. تو لہٰذا ایسے موقع پر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث سنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرما رہے ہیں کہ کوئی زہریلی چیز اگر انسان کو ڈس لے، کاٹ لے، اگر وہ انسان دم کر لے گا تو یہ چیز بڑے نفع بخش چیز انسان کے لیے ثابت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، کہا کہ جس نے اس حدیث کو سنا اور اس حدیث پر عمل کیا اس نے بہت اچھا کیا. لیکن اس کے بعد وہ کہنے لگے حسین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے، لوگوں سے وہ کہنے یہ لگے کہ ہم سے جو حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بیان کی، میں وہ حدیث تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں. تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ میرے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر بہت ساری امتیں موجود تھیں، بہت سارے پیغمبر موجود تھے. اور آگے بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے دیکھا کہ ایک جو نبی ہیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت ہے. پھر اس کے بعد دیکھا کہ ایک نبی ہے تو جن کے پاس صرف ایک یا دو آدمی ان کے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں میرے سامنے اچانک ایک بہت بڑی امت میرے سامنے رونما ہوئی، ظاہر ہوئی. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میری امت ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. تو لہٰذا اس کے فوراً بعد میں پھر ایک اور جماعت میرے سامنے نمودار ہوئی، ظاہر کی گئی.
تو دیکھ رہا ہوں کہ بہت عظیم جماعت ہے، سواد اعظم جس کو کہتے ہیں، بہت عظیم جماعت میرے سامنے ظاہر کی گئی۔ تو اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت ہے۔ تو اس کے بعد میں کیا ہوا، جب میں نے یہ بات بتائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے جب یہ کہنے لگے کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر کسی حساب اور بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، آپ وہاں مجلس سے تشریف لے گئے، آپ وہاں سے چلے گئے، صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے موقع پر سب قیاس آرائیاں کرنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اتنی عظیم امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی تو ان میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر کسی عذاب کے، بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے، تو ان میں سے چند لوگوں نے یہ کہا ہو سکتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں خوش نصیب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ ان میں سے چند لوگ یہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ 70,000 افراد وہ ہیں جو بالکل ابتدائی اسلام میں جنہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، مطلب شروع سے ہی جو مسلمان رہے ہوں اور جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام نے بہت ساری باتیں آپس میں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مجلس میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے صحابہ کرام سے پوچھا، کہا کہ بھئی آپس میں تم لوگ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی آپ نے جو بتایا کہ 70,000 افراد بغیر حساب بغیر عذاب کی جنت میں جائیں گے، ہم ان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 صفات بیان کی، آپ نے خود بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ 70,000 افراد کون ہیں؟ صحابہ سن لو، یہ وہ لوگ ہیں جو سامنے سے رقیہ طلب نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو داغتے نہیں ہیں اور سامنے والے سے داغنے کے لیے کہتے نہیں ہیں، ولا یتطیرون، اور یہ لوگ بدشگونی بدفعلی سپرسٹیشس نہیں کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر کامل بھروسہ، توکل اور اعتماد کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث ارشاد فرمائی، اس مجلس کے اندر ایک بڑے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اٹھے اور فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، ادعو اللہ ان یجعلنی منہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 افراد میں شامل کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انت منہم، آپ نے کہا کہ اے عکاشہ تم ان میں سے ہو۔ تو اس کے بعد ایک دوسرے شخص اٹھے اور انہوں نے بھی یہی درخواست کی، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ بھی مجھے ان 70,000 افراد میں شامل کرے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ مشہور مقولہ، مشہور جملہ آپ نے فرمایا، سبقک بہا عکاشہ، آپ نے کہا کہ اے شخص اس سلسلے میں عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے آگے بڑھ گئے، تم سے سبقت لے گئے۔ تو لہٰذا اس روایت کو آپ اچھی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے، اس واقعے کو پڑھیں گے، سنیں گے، تو اس کے اندر بہت ساری باتیں بطور فائدے ہم کو نظر آتے ہیں۔ جو اس میں وجہ شاہد ہے وہ بتانا مقصود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70,000 افراد جن کا کوئی حساب نہیں، جن پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جنتی ہوں گے، جنت میں داخلہ ان کو ملے گا، یہ کون ہے؟ 4 صفات کے حامل اشخاص اور افراد ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا لا یسترقون، کہا کہ یہ لوگ رقیہ سامنے سے طلب نہیں کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، میں اس 4 جملوں کی آپ کے سامنے تھوڑی بہت تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یسترخون کا معنی، یہ اس کے اندر طلب کا معنی ہوتا ہے، مطلب یہ سامنے سے جا کر کے کسی سے کہتے نہیں ہیں کہ مجھے رقیہ کرو۔ اگر کوئی انسان سامنے سے جا کر کے کسی شخص سے کہتا ہے کہ مجھ پہ دم کرو، مجھ پر رقیہ پڑھو، مجھ پر جھاڑ پھونک کرو، تو ایسے موقع پر یہ انسان کے اندر کمال توحید نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ انسان 70,000 افراد کی لسٹ سے باہر ہو جائے گا۔ اس کے اندر ایک اور چیز آپ کے سامنے میں بیان کروں کہ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ جس کے اندر یہ لفظ ملتا ہے، لا یرقون کا ایک لفظ آتا ہے، یعنی لا یرقون لا یسترقون۔ لا یرقون کا معنی ہوتا ہے کہ یہ رقیہ خود سے بھی نہیں کرتے، اپنے آپ پہ بھی دم نہیں کرتے، لیکن یہ جو لفظ صحیح مسلم کے اندر ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے بیان کیا، کہا کہ یہ غیر محفوظ ہے، اور بعض علم نے کہا کہ یہ لفظ شاذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لا یرقون نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ غیر محفوظ ہے، یہ شاذ ہونے کی وجہ سے لفظ ضعیف ہے۔ اور اہل علم نے یہاں تک کہا ہے کہ لا یرقون
یہ لفظ شاذ ہونے کی وجہ سے جہاں پر ضعیف ہے، اس وجہ سے اس لفظ پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا، جیسے کہ اگر معاصرین علماء میں کہیں گے تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی، دیگر اہل علم کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بعض روات سے اس حدیث کو بیان کرنے میں خلط ملط ہوا، اور ایسے موقع پر بعض روات کی وجہ سے غلطی ہوئی۔ یسترقون کو انہوں نے یرقون ذکر کیا، تو لا یرقون مطلب وہ اپنے آپ پہ دم نہیں کرتے ہیں، یہ معنی ہرگز صحیح نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے اور بھی دلائل ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب بھی بیمار پڑتے تھے آپ اپنا دم خود کیا کرتے تھے، صحابہ کرام جب بھی بیمار پڑتے تھے تو خود اپنا دم کیا کرتے تھے۔ اور یہ خود روایت آپ دیکھیے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے واقعے کی شکل میں بیان کیا کہ حسین ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی زہریلی چیز کاٹ لی، ڈس لی، تو انہوں نے خود سے اپنا رقیہ کیا، کیونکہ یہاں خود وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا رقیۃ الا من عین نوحمۃ، کہ اگر کوئی زہریلی چیز ڈس لے، کاٹ لے، یا کسی کو نظر بد لگ جائے تو وہ رقیہ کر سکتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو پھر یہاں پر صرف ایک چیز ثابت ہوتی ہے، لا یسترقون، کہ وہ خود سامنے سے رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں۔ اس میں اہل علم نے مزید تشریح بتاتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ دیکھیں اس کے اندر 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حالت جیسے کہ ہم نے ابھی وضاحت کی، سامنے سے کسی نے طلب کیا رقیہ کا، مجھ پر دم کرو، تو ایسے موقع پر اس کے اندر کمال صفات میں توحید نہیں پائی جاتی، وہ اس 70,000 افراد کے لسٹ سے باہر ہے۔ ایک اور مثال یہ ہے اس کی کہ کوئی سامنے والا انسان خود سے آئے اور یہ سامنے والا انسان اس سے طلب نہیں کر رہا ہے، وہ خود سے آ کر کے اگر دم کرنا چاہے تو وہ دم کر سکتا ہے۔ اس کے کیا دلائل ہیں؟ خود آپ دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آپ نے اس کو روکا بھی نہیں۔ یعنی وہ جو حدیث مشہور ہے جس میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کیا اور دم کے الفاظ بھی سکھائے، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیکا۔ اور اسی طریقے سے وہ حدیث مشہور ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حیات جب تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں تھے یا اس سے پہلے کا مرحلہ جو تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سے دم نہیں کر پا رہے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دم کرتے جا رہی تھی، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر کے ان پہ پھونک مارتی اور نبی کے ہاتھوں کے ذریعے سے نبی کے بدن پر پھیر رہی تھی۔ تو یہ خود روایت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی سامنے سے آ کر کے اگر دم کرنا چاہے تو وہ دم کر سکتا ہے، اور سامنے والے انسان اس چیز کو روکے گا بھی نہیں۔ تو لہٰذا یہ روکنا بھی اگر اہل علم جیسے بتایا کہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ السلام دم کر رہے ہیں، آپ نے روکا نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دم کر رہی ہیں، آپ نے نہیں روکا۔ تو یہاں اگر کوئی آدمی بغیر مطالبے کے اگر رقیہ کرتا ہے تو یہ آدمی 70,000 افراد کی لسٹ سے باہر نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بات تو اس کے اندر واضح ہو گئی۔ اب ایک چیز یہ ہے، ایک سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی امت جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں 70,000 افراد بغیر حساب بغیر عذاب کی جنت میں جائیں گے، تو کیا واقعتاً یہ 70,000 افراد ہی مراد ہیں؟ اگر کیونکہ دیکھیں گے صحابہ کرام کی جماعت ہی اتنی زیادہ تھی، تقریباً 1,00,000 کے اوپر صحابہ تھے، اور معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ ساری ہی صفات موجود تھے، تو پھر صحابہ کرام ہی کو لے لیں گے تو پھر امت کے کوئی اور افراد اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ ترمذی کی روایت کے اندر یہ لفظ کا اضافہ ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، آپ نے کہا کہ ما کل الف 70 الفا وثلاث حسیات من حسیات ربی عز وجل، کہ ترمذی کی روایت میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی، کہا کہ 70,000 افراد ہیں، ان میں سے ہر 1,000 کے ساتھ اور 70,000 افراد۔ پھر اس میں آپ نے یہ بتایا کہ میرے رب کے 3 مٹھیوں میں سے ہر ایک مٹھی کے برابر جنت کے اندر یہ اور ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو ہاں یہ بات کلیئر ہے کہ اس میں صرف 70,000 افراد مراد نہیں ہیں، بلکہ ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000 لیں گے تو 70,000 کے افراد کے علاوہ جیسا کہ شرح میں اہل علم بتاتے ہیں کہ تقریباً 49 لاکھ ان کی تعداد بنتی ہے۔ پھر اوپر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کے مٹھیوں میں سے 3 مٹھیوں کے برابر اور جنت میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ صفت ہے
اہل السنہ والجماعت کا اس پر متفقہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی کتنی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو 3 مٹھیاں اللہ تعالیٰ کی، مطلب اس کے اندر حساب ہی لگانا مشکل ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں جنت میں بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں لوگ جائیں گے اس امت محمدیہ کے افراد۔ اور ایک بڑی بات آپ کے سامنے یہ ہے کہ اس حدیث میں جو 70 کی جو تعداد ہے، عربی زبان کے اندر 70 کی جو تعداد ہوتی ہے عام طور پر مبالغہ کے لیے یعنی کثرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ بس میں ایک دلیل آپ کے سامنے قرآن سے پیش کروں جس میں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا منافقین کے تعلق سے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا استغفار نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ لا یغفر اللہ لہم، اے نبی آپ اگر منافقین کے لیے منافقین کے حق میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبے بھی اگر استغفار کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز آپ کے استغفار کو قبول نہیں کرے گا۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر 70 بتانا مقصود نہیں ہے، کثرت بتانا مقصود ہے۔ مطلب آپ چاہے کتنے بھی مرتبے استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے ان منافقین کے حق میں، اللہ تعالیٰ آپ کے استغفار کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ منافق، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ 70,000 کی یہ جو تعداد ہے عام طور پہ کثرت بتلانے کے مقصود ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 70,000 بغیر حساب عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسری صفت بتائی کیا یہ کہ ولا یتقون، مطلب یہ داغنے کا عام طور پہ اس زمانے کے اندر اور آج بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے جسم سے خون نکلے تو ایک آگ کے ذریعے سے وہاں پر انسان وہ عمل کرتا ہے جس کو کئی کہتے ہیں، وہ کئی بھی نہ کرے۔ اور تیسرا بتایا گیا ولا یتطیرون، کہ یہ لوگ بدشگونی بدفعلی نہیں لیتے ہیں۔ عام طور پہ انگریزی زبان کے اندر کہیں تو اس کو سپرسٹیشس کہا جاتا ہے۔ بطور مثال میں بتا، بدفعلی کی مثال اگر لے لیں، ہمارے پاس مشہور ہے کہ اگر سامنے سڑک پر سے اگر کالی بلی اگر گزر جائے تو انسان یہاں پر بدفعلی بدشگونی لیتا ہے کہ یہاں راستہ پار کرنا اب نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ چیز اگر کوئی انسان کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، کہا کہ یہ شرک ہے جو توحید کے منافی ہے، توحید کے خلاف ہے۔ اور چوتھی وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب ہی پر کامل بھروسہ کرتے، اعتماد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ حدیث میں یہ جو 4 صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے، یہ کمال توحید کی ایک بہت عظیم علامت ہے، اور یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہی انسان بغیر حساب بغیر عذاب کے سبحان اللہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور لہٰذا صاحب کتاب نے یہی نصوص اس مختصر درس کے اندر پیش کیے جو میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کیے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کے اندر، اس حدیث کے اندر جہاں پر 70,000 افراد کے جنت میں بغیر حساب بغیر عذاب کے داخل ہونے کی جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے 4 صفات کو اپنی زندگی میں ان کو عمل میں لانے اور اسی طریقے سے ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے اللہ تعالیٰ داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔